السلام علیکم، میں ہوں بلال احمد شیخ، ڈیفینس ڈائریکٹر کے ساتھ۔ بھارتی تاجیس MK2 طیارہ شاید دنیا کا واحد طیارہ ہوگا جس کی پہلی ورژن 42 سال کی کوششوں کے باوجود بھی ابھی تک مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکی۔ ایک انتہائی ناکام پروجیکٹ کی بنیاد پر نئے طیارے کی تیاری کا آغاز کر دیا گیا ہے، جسے اگرچہ بھارتی دیسی گیم چینجر کا نام دے رہے ہیں، لیکن بھارتی تاجیس MK1 ایک ٹوٹل ناکامی تھی جس کے اوپر ایک نئی ناکامی کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ دنیا بھر میں فروخت کے لیے بھرپور کوشش کے باوجود تاجیس MK1 ہر طرح کی ناکامی سمیٹ چکا ہے، تو اس کی نئی ورژن کو بنانے کا خیال کس کے ذہن میں آیا اور اس کی کامیابی کی کیا گارنٹی ہے؟ فی الحال تو یہی محسوس ہو رہا ہے کہ بھارتی جو کمپنی ہے ہندوستان ایروناٹکس، وہ اپنی تمام تر ناکامی کو ایک نیا رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ تاجیس MK1 کی قیمت $64 ملین ہے، جبکہ تاجیس MK2 کی تیاری کے لیے 10,000 کروڑ روپے کی لاگت کا تخمینہ لگایا گیا ہے، یعنی ایک طیارے کی قیمت تقریباً 75 سے $85 ملین تک ہوگی۔ ایک ایسا طیارہ جو کہ مکمل طور پر ناکام ہوا اور جس کو کوئی بھی ملک لینے کو تیار نہیں ہے، اس کا نام تاجیس MK1 ہے۔ اب اسی کی بنیاد پر تاجیس MK2 بھی بنایا جا رہا ہے، جو کہ نہ صرف 2027 میں اس کو اویلیبل ہوگا بھارتی فضائیہ کو، بلکہ اس وقت یہ ایک مہنگا ترین طیارہ ہوگا جو عالمی مارکیٹ میں موجود 4.5 جنریشن کے طیاروں سے بھی مہنگا ہوگا۔ مثلا ایک امریکی FA-18 سپر ہارنٹ کی قیمت $70 ملین ہے، چائنیز J-10C کی قیمت $50 ملین ہے، روسی Su-35S کی قیمت جو کہ بہت ہی جدید ترین طیارہ ہے، اس کی قیمت $85 ملین ہے، جبکہ پاکستانی JF-17 MK3 کی قیمت تقریباً $50 ملین کے قریب ہوگی۔ یہ تمام طیارے ہر صورت میں آپریشنل ہیں ابھی سے، اور یہ سارے کے سارے طیارے جو ہیں وہ اپنی اسپیسیفیکیشن کے لحاظ سے تاجیس MK2 سے بہت بہتر طیارے ہیں۔ ہندوستان کی حکومت نے تاجیس MK2 کی تیاری کے لیے 2500 کروڑ روپے کے ابتدائی فنڈ بھی فراہم کر دیے ہیں، لیکن ہمیشہ کی طرح ہندوستان ایروناٹکس جو ہے وہ پھر پیچھے ہے اور کامیاب نہیں ہے۔ اگست 2022 میں تاجیس MK2 کا پروٹوٹائپ تیار ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اب جو نئی ڈیٹ دی جا رہی ہے وہ دسمبر 2022 ہے۔ تمام ٹیسٹ اور کامیابی کے بعد اس طیارے کی تیاری 2027 تک ممکن ہو سکے گی۔ بھارتی فضائیہ نے مزید رافیل طیارے خریدنے کا ارادہ ترک کر دیا ہے، جبکہ امریکی FA-18 سپر ہارنٹ کی خریداری کو بھی جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا گیا، کیونکہ بھارتی فضائیہ کے لیے وہ غیر موزوں قرار دے دیے گئے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بھارتی فضائیہ کے پاس جو MiG طیارے ہیں وہ بہت ہی بری حالت میں ہیں اور سارے کے سارے تقریباً گراؤنڈ ہو چکے ہیں، اور وہی بھارتی فضائیہ کا عددی اثاثہ ہے۔ اب بھارتی فضائیہ ہر صورت جو ہے وہ MiG-21 سے اپنی جان چھڑانا چاہتی ہے، اس لیے تاجیس MK1 طیاروں کو ان کی جگہ لانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ بھارتی ایئر فورس پہلے ان طیاروں کو ریجیکٹ کر چکی، لیکن اب مجبوری ہے کیونکہ MiG-21 سے جان چھڑانا بہت ہی ضروری ہو گیا ہے۔ تاجیس MK2 کو جیگوار، MiG-29 اور میراج 2000 طیاروں کی جگہ لانے کی جو ہے وہ پلاننگ کی گئی ہے۔ تاجیس MK2 کی شکل جو ہے وہ مکمل طور پر سویڈش گرپن طیارے کی کاپی محسوس ہوتی ہے، اور یہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ تاجیس MK2 کو سویڈش گرپن طیارے کی کاپی کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے۔ بھارت ان طیاروں میں امریکی ساختہ انجن لگائے گا جو کہ GE414 انجن ہوگا، اور اس کی لائسنس پروڈکشن کا معاہدہ بھی کر لیا گیا ہے۔ اس طیارے میں اسرائیلی ریڈار، اسرائیلی ایویونکس اور اسرائیلی ہی فائر کنٹرول سسٹم لگایا جائے گا، اور اس میں اسرائیلی اور امریکی میزائل اور دیگر جو میزائل اور بم ہیں وہ نصب کیے جائیں گے، جبکہ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ طیارہ 70% تک جو ہے وہ ملکی طور پر تیار کیا جا رہا ہے، اور یہ میک ان انڈیا ہے۔ انڈیا اگر ان طیاروں کو 2027 میں تیار کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتا ہے تو یہ بہت بڑا سوال ہے کہ بھارتی فضائیہ جو اس وقت رافیل طیاروں کو استعمال کر رہی ہے وہ صرف 4.5 جنریشن کے ہیں، جبکہ چین اس وقت
جو ہے وہ تقریباً سارا فلیٹ اپنے جو ہے وہ 4.5 جنریشن کی لیول پر لا چکا ہے، اور 5th جنریشن کے طیارے بھی جو ہیں وہ چین کی فضائیہ استعمال کر رہی ہے اور کئی سالوں سے استعمال کر رہی ہے۔ چین تو اب چند سالوں میں 6th جنریشن کے طیارے بھی بنا لیں گی۔ دوسری طرف پاک فضائیہ نے بھی کامیابی سے JF-17 MK3 بنا لیے ہیں جو 4.5 جنریشن کے ہیں۔ آئندہ چند سالوں میں پاک فضائیہ کے پاس ایسے 50 سے 60 طیارے موجود ہوں گے۔ پاک فضائیہ نے J-10C طیارے بھی خریدے ہیں جو کہ 36 کی تعداد میں حاصل کیے جائیں گے، جن میں سے 12 طیارے پہنچ چکے ہیں اور یہ بھی 4.5 جنریشن کے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر بھارتی فضائیہ اس وقت یہ طیارے بنا بھی لیتی ہے اور استعمال بھی کرنا شروع کر دیتی ہے تو پھر بھی وہ کئی ممالک بشمول پاکستان کے 4.5 جنریشن استعمال کرنے والے جو ایئر فورسز ہیں ان میں بڑی پیچھے ہوگی، اور 2027 تک پاکستان جو ہے وہ ان طیاروں کو 4.5 جنریشن کے طیاروں کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو 5 سال ہو چکے ہوں گے۔ بھارتی فضائیہ Su-30 Mk1 جو ہے وہ ان کی تعداد کو بڑھا رہی ہے۔ اب یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ Su-30 Mk2 کے لیول پر ان طیاروں کو لے جایا جائے اور اس میں تمام جو آلات ہیں وہ اسرائیل سے لا کر فٹ ان کیے جائیں، جس میں بہرحال بھارتی فضائیہ کو پھر 3 سے 4 سال درکار ہوں گے، کیونکہ مکمل طور پر جو ہے ان کی ری ڈیزائننگ اور ری شیپ کیا جائے گا۔ ظاہری شکل تو چینج نہیں ہوگی لیکن اندر سے کافی حد تک اس میں تبدیلیاں لائی جائیں گی اور اس کو بیلنس کرنے اور بنانے میں 3-4 سال کم سے کم چاہیے۔ اس وقت بھارتی فضائیہ طیاروں کی شدید ترین کمی کا شکار ہے۔ پرانے ماڈل جو ہیں وہ بالکل بیکار اور نان آپریشنل ہو چکے ہیں۔ اس صورتحال میں بھارت کی فضائیہ کو فوری طور پر طیاروں کی ضرورت تھی جو کہ تاجیس Mk1 اور تاجیس Mk2 کسی بھی صورت پورا نہیں کر پا رہے، اور آئندہ سالوں میں بھارتی فضائیہ کے لیے یہ میک ان انڈیا کا برانڈ جو ہے وہ بہت شدید مشکلات جو ہے وہ پیدا کرنے جا رہا ہے۔